पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत ही अच्छा पावर शो हुआ, जलसा हुआ, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने ऐलान किया, और उस ऐलान के मुताबिक 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है इस्लामाबाद की तरफ। और इस पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है कि आखिर इतना लंबा क्यों दिया गया, टाइम दिया गया। और उसके बाद ये कि पहले तो डिजिटल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे इस पे तनकीद शुरू हो गई। दूसरी जानिब आज अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की बहन है, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने भी इस पे नागवारी का इज़हार किया कि ये इमरान खान को इंतज़ार क्यों करवा रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा थोड़ा-सा इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले भी अक्टूबर में और नवंबर में जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया गया, तो उसका नुकसान हुआ, उसका फ़ायदा नहीं हुआ, उसका नुकसान हुआ। और उसका नुकसान ये हुआ कि उसके नतीजे में बहुत सारी जानें तो गईं, और लेकिन एक खौफ भी बिठाया गया, और उसकी प्लानिंग जो है वो ऐसी नहीं थी कि उसके बाद आगे का लाहे-अमल क्या था। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि डिक्टेटर जो है वो डायलॉग से किसी सूरत में भी नहीं जाता। डिक्टेटर जो है उसको डंडे पर बहुत मान होता है, अपनी बंदूक पे, अपनी तोप पे, अपने गोले पे, उस पे। तो डिक्टेटर हमेशा डंडे के जोर से जाता है, डिक्टेटर हमेशा अवामी ताकत से जाता है, अवामी एहतजाज से जाता है, और ये सीधे हाथ नहीं जाता, क्योंकि वो तो होता ही आइन शिकन है, वो तो आता ही निज़ाम को बुलडोज करने के लिए है, बुलडोज करके ही आता है और उसको बुलडोज रखता है जब तक कि वो मौजूद रहे। तो इसलिए उससे किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन उसको कैसे गिराया जाता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं एक सियासत का तालिब इल्म हूँ, सियासियात का तालिब इल्म हूँ, और एक तारीख का भी एक तालिब इल्म हूँ। तो मैं तो दुनिया भर की तहरीकों को देखता हूँ, और फिर पाकिस्तान के अंदर चलने वाली तहरीकों को देखता हूँ कि किस तरीके से डिक्टेटर को गिराया गया। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मोबिलाइजेशन की जाए और एहतजाज को मुल्क की सतह पर फैलाया जाए। डिक्टेटर साहब जितना ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करेंगे, आप समझ जाया करें कि वो उतने ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, खौफ़ज़दा हैं, अंदर से डरे हुए हैं। क्योंकि ताकत वो इस्तेमाल करता है जिसके पास कोई दलील नहीं होती, जो खौफ़ज़दा होता है, और जिसको हर वक़्त धड़कन लगी रहती है कि जनाब किसी वक़्त भी मेरी छुट्टी हो सकती है। इसलिए लोगों को दबाते रहो, डराते रहो, खौफ़ज़दा करते रहो, मारते रहो, पीटते रहो। ये एक आलमगीर असूल है फिस्तायत का, ज़ालिमों का। और उस वो चंगेज़ खान को ले लें, हलाकू खान को ले लें, फ़िरौन को ले लें, यज़ीद को ले लें, नमरूद को ले लें, शद्दाद को ले लें, सबको जिस भी ज़ालिम हुक्मरान की आप बात करेंगे, तो ये एक असूल है। इसलिए वही ज़ालिम हुक्मरानी इस वक़्त पाकिस्तान में मुसल्लत है। तो आते हैं जी मामलात करते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि रावलाकोट मुज़ाहिरीन के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरे में शिरकत करने वाली सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं अज़रा आलम 3 बहनों समेत गिरफ्तार कर ली गई। तो इनकी औकात ये है, हमारे जो डिक्टेटर साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब, इंजीनियर शरीफ साहब, इनकी औकात बस इतनी है, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, और इससे ज़्यादा की औकात नहीं है कि ये रावलाकोट, क्योंकि कल किस मुँह से, किस शर्म से इन्होंने यौम इस्तिक़लाल मनाया है कश्मीर के बारे में, और पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर जो है, वो मकबूज़ा कश्मीर से भी बदतर सूरत हाल, 68 तलबा और तालिबात कश्मीरियों को इन्होंने गिरफ्तार करके अडयाला जेल भेजा, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया, उन पे इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए। ये मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के लिए तो इनके दिल पसीज रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर के 50 लाख कश्मीरियों के लिए ये कहते हैं ये दहशतगर्द हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, ये गद्दार हैं, उनको मार रहे हैं। तो इस तरह से ऐसी दोगली और मुनाफ़िक़त जो है पॉलिसी कोई और हो नहीं सकती। और इसी तरह ये मैंने आपको बताया कि 3 बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये इनकी इतनी हैसियत भी नहीं है। इसी तरीके से अब एक और चीज़ की गई, क्योंकि लोकल मीडिया तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। अब आलमी मीडिया पे इन्होंने लगाना शुरू की है, कदगने लगाना शुरू कर दी हैं, और उस पे अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। वेबसाइट बंद कर दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो रिपोर्ट कर रहा है, अपनी रिपोर्ट्स दे रहा है। और कल भी 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
کارکنان نے، رہنماؤں نے جتنا احتجاج کیا اور ان پہ جتنا تشدد کیا گیا، گرفتاریاں ہوئیں، وہ سب کی سب جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور الجزیرہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے گارجین کی خبر ہے، گارجین رپورٹ کر رہا ہے، عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا پہ قدغنیں لگانا شروع کر دی ہیں۔ تو جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے، تو اب انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ساتھ شروع کر دیا ہے دبانا، اور ان کے لوگوں کو بھی ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ پہلے صرف ہم کہتے تھے، پاکستان کے عوام کہتے تھے کہ پاکستان میں میڈیا پر پابندی ہے، قدغن ہے، اور اب انٹرنیشنل میڈیا کو خود کو پتہ چل گیا کہ واقعتاً ہے، اور بی بی سی پہ پابندی، الجزیرہ پہ پابندی، باقی اخبارات پہ پابندی، اور تمام انٹرنیشنل میڈیا کو کہا گیا ہے کہ آپ اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتے، آپ اسلام آباد سے، لاہور سے باہر جانا ہے تو پہلے این او سی لیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کشمیر نہیں جا سکتے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمارے پاس آئیں اور ہم پھر آپ کو بتائیں گے، اور ہم آپ کو ہدایات دیں گے، انسٹرکشن دیں گے، اور اس کے تحت آپ نے کام کرنا ہے۔ اب آتے ہیں جی جو معاملات ہیں، ایک اور خبر آپ کو دیتا ہوں کہ پرویز ہود بھائی ہیں پروفیسر، انہوں نے رپورٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسلام آباد کے علاقے کے 25 وائس چانسلرز کو اپنے دفتر بلایا اور کہا کہ تم لوگوں کو ان طلبہ کو محب وطن بنانا ہے، اور پھر محب وطن کی گوریاں بھی ان کو دی گئیں کہ جی یہ محب وطن کے نسخے ہیں، آپ ان کے تحت آپ بنائیں گے۔ تو سارے خاموش رہے اور سنتے رہے، صرف ایک وائس چانسلر ان میں سے بولے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو بھی ایسی چپیٹ پڑی کہ وہ خاموش ہو گیا۔ اب یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی انجینئر شریف صاحب کو کہ پہلی بات ہے ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ انجینئر ہیں، جونیئر ہیں، جونیئر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، آپ کا جو کام ہے وہ جا کے کریں۔ آپ تو ویسے ہی قومی خزانے پر بوجھ ہیں، اور جس مقصد کے لیے قوم نے آپ کو تیار کیا، آپ پہ خرچہ کیا، آپ تو اس کو ہی حلال نہیں کر رہے، آپ ایک اور کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور آپ کس حیثیت سے وائس چانسلرز کو، اساتذہ کو بلاتے ہیں، کس حیثیت سے ان کی بے عزتی فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کرام کو بلاتے ہیں، خطیبوں کو بلاتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں، علماء حق بھی ہوتے ہیں، ان کو بلا کے آپ ڈکٹیٹ کرتے ہیں، اور اس طرح کی حرکتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس لیے جتنا ممکن ہو سکے آپ اپنے آپ کو درست کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی اب آتے ہیں ذرا بڑی خبر کی طرف۔ یہ تو میں نے کہا کہ اب ہے چیزیں کیا ہیں، چیزیں ہیں جی کہ ایک جو صفحہ تھا، ایک پیج جسے کہا جاتا تھا، وہ تو پھٹ پھٹ کے کہیں چلا گیا ہے۔ اب اس پیج کی کوئی نہیں ہے جی، وجود کوئی نہیں ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ پیج اسی دن پھٹ گیا تھا۔ یہ میرے ماننا یہ ہے کہ یہ پیج 27 نومبر 2025 کو پھٹ گیا تھا، اور اس سے پہلے ذرا کھینچا تانی ہو رہی تھی۔ 27 نومبر 2025 کو یہ پیج پہلی دفعہ پھٹ گیا تھا، اور جب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا اگلے 5 سال کے لیے نوٹیفیکیشن روکا گیا، اور وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس دن پہلی طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد نومبر 2025 پھر 2 دسمبر کو ہوتا ہے جی نوٹیفیکیشن 5 سال کے لیے۔ تو 2 دسمبر سے لے کر آج تک ہر روز یہ کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید کشیدگی ہوگی۔ فی الحال جو لڑائی ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، فی الحال لڑائی ہو رہی ہے پراکسیز کے ذریعے، اور دو بدو لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی، پراکسیز کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ماؤتھ پیس، فرنٹ مین ایک دوسرے نے رکھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے لڑائی ہو رہی ہے، میسیجنگ کنوے کی جا رہی ہے جی، میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں، اور اس کا پھر جواب بھی پراکسیز کے ذریعے آتا ہے، اور اصلاً جو مین پلیئرز ہیں وہ بالکل چپ ہیں، اپنے منہ سلے ہوئے ہیں ان کے، اور ہونٹ سلے ہوئے ہیں، لب سلے ہوئے ہیں، تو یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پھر محسن نقوی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے، اس دن وہ صفحہ جو ہے جو پہلے پھٹا ہوا تھا، اس دن وہ کافی لیر و لیر ہوا، اور کافی اس میں گند مچا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی، ادھر سے پیپلز پارٹی سر اٹھا رہی ہے، ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب سر اٹھا رہے ہیں، ادھر سے اور باقی جو ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ میڈیا ہمارا کب جاگے گا، کیونکہ میڈیا مسلسل سو رہا ہے۔
اور میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ آج نہیں تو کل فی الحال ہماری باری نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی وی کے لیے، صرف پی ٹی وی کے لیے 13 ارب روپیہ جو ہے وہ منظور کیا ہے. عطا تاڑو صاحب نے منظور کروایا ہے کونسل آف اکنامک کونسل سے جی 13 ارب روپیہ. پی ٹی وی کیا کر رہا ہے اور پی ٹی وی کا ان پٹ کیا ہے، اور وہ 13 ارب روپے اور وہ خسارے میں جا رہا ہے. تو اس میں سے آدھا تو ویسے کک بیکس کی صورت میں آ جائے گا جیبوں میں، اور باقی جو للے تللے ہیں ان پہ پورا کیا جائے گا. ایک اور جی آپ کو خبر دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ پھر اس کے بعد ہم کلوزنگ کریں گے. خبر یہ ہے کہ ایک سیاستدان اور ان کی عمر جو ہے وہ 70 سال سے زیادہ ہے. وہ نہیں انہوں نے ذرا تھوڑا سا ان کے پاس گئے 3 جرنیل کہ جا کے بڈھے کو سمجھائیں. ہمارے بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس بڈھے کو سمجھائیں. بڈھا نہیں مان رہا، اس بڈھے کو سمجھائیں، جب اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے. اس بڈھے کے پاس چلے گئے 3 جرنیل. 3 جرنیلوں کے ساتھ 2 سولین بھی تھے. 5 چلے گئے اور پہلے ان کو بتایا گیا کہ ہم آ رہے ہیں، اور پہلے ذرا نیچے ماحول بھی بنانے کی کوشش کی گئی. تو وہ چلے گئے. تو اس بڈھے سے کہا گیا کہ ابھی آپ اپنے بنے ہوئے ہیں، اچھے خاصے آپ کا کام چل رہا ہے، تو دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اپنے بچوں کی فکر کریں اور اگلا سوچیں. آپ کا کیریئر اب ختم ہو رہا ہے، آپ ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. بڈھے سیاستدان کو کہا گیا. تو انہوں نے سنتے رہے وہ، اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ جس نے آپ کو بھیجا ہے اس کو آپ جا کے بتا دیں کہ یہ نہیں ہونے والا. جو وہ چاہتے ہیں وہ ان میں سے ایک بھی کام نہیں ہوگا، اور لڑنا ہے تو لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور مرنا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو بھی ہے وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، بادشاہ سلامت نے کرنا ہے. تو جا کے آپ اپنے باس کو بتا دیں. تو یہ ملاقات جو ہے وہ انتہائی ناخوشگوار رہی. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. تو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں. تو وہ بڈھا نہیں مانا. تو ہمارے تک بات کیسے پہنچی؟ ان میں سے جو 2 سولین تھے، ان میں سے ایک سولین نے ہمیں بھی بتا دیا. انہوں نے کہا کہ معاملہ بڑے خراب ہیں، اور یہ ہمیں بتا دیا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ ناکام ہوئی تھی ملاقات، کیونکہ ان کو تڑیاں دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو اس نے کہا میں جہاں بیٹھا ہوں تو میں تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں، تو اس سے زیادہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، اور یہاں سے مجھے آپ نکال نہیں سکتے. اگر نکالنا ہے تو آپ نکال کے دیکھ لیں، نکال لیں گے تو مزید کام یہ آخری ہے. تو لہٰذا یہ ایک بہت ہی دلچسپ مکالمہ ہوا، اور بڈھا جو ہے وہ نہیں مانا. اور بڈھے نے پھر اس کے بعد پھر بڈھے کی فیملی کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ جناب خیال کریں، دیکھیں وہ کیا رہا ہے، اور اس طرح سے نہیں چلتا ہوتا. کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو باتیں ماننی پڑیں گی. تو فیملی بھی نہیں مانی. تو یہ بات کیونکہ جن سے وہ ملاقات کی گئی وہ بھی نہیں مانے. تو لہٰذا معاملہ جو ہے وہ بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. تو جتنا بھی یہ کر لیں، تباہ آزمائی کر لیں، ان کو کرنے دیں. اور یہ اس لیے جو واپس آؤں گا، جو 27 ستمبر کی تاریخ ہے لانگ مارچ کی، کیونکہ لانگ مارچ کو لانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو 2 دن میں آ جائے گا. مسئلہ ہے کہ آپ نے گول کیسے اچیو کرنا ہے. اور آپ کے سامنے ڈکٹیٹر کھڑا ہے، اور وہ ڈکٹیٹر جس کا کوئی اصول نہیں، جس کا کوئی اخلاق نہیں، جس کا کوئی دین نہیں، جس کا کوئی ایمان نہیں، جس کا کوئی قانون نہیں، جس کا کوئی آئین نہیں، جو کسی بھی بات کو نہیں مانتا، جو بنیادی انسانی حقوق کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ڈکٹیٹر کھڑا ہے. اور وہ ڈکٹیٹر کھڑا ہے جس کے منہ کو خون لگ چکا ہے. اور اس لیے ڈکٹیٹرز کو آپ نے فارغ کرنا ہے. ڈکٹیٹر کو اگر آپ نے فارغ کرنا ہے تو پھر یہ 1 ڈے میچ نہیں ہے، یہ 2 ڈے میچ بھی نہیں ہے، یہ ایک طویل جد و جہد ہے.
लेकिन अगर जम कर की जाएगी तो बांग्लादेश की तरह रिजल्ट आपको मिलेगा, इंडिया की तरह मिलेगा और श्रीलंका की तरह मिलेगा, नेपाल की तरह मिलेगा और फिर कश्मीर के लोग आपके सामने हैं और वो डटे हुए हैं और उन्होंने अब नया ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब छोड़ें मुतालबात को, ये 12 सीटें, 14 सीटें, ये सीट, वो सीट। उन्होंने कहा छोड़ें, हमें हमारा वतन चाहिए, हमें हमारा इख्तियार चाहिए, हमें इक़्तिदार चाहिए। अब हम अपने इलाके को खुद अपनी हुकूमत करेंगे। तो हमारे जो हैं जी डिक्टेटर साहब, उन्होंने इस नहज पर पहुंचा दिया है और पूरी दुनिया में इस वक्त क्या डिस्कस हो रहा है? आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में फस्तायत, ये डिस्कस हो रही है। आप कोई भी इंटरनेशनल मीडिया को उठाकर देख लें, कोई न्यूज़पेपर उठाकर देख लें, कोई टीवी चैनल को सुन लें, वहां पे डिस्कस हो रहा है आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर नहीं हो रहा। और ये 79 साल, 78 साल के बाद ये पहला मौका आया है और इस लेवल तक आपने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। तो डिक्टेटर साहब जो हैं, उनसे सारे ही तंग आ चुके हैं, सब तंग आ चुके हैं। डिक्टेटर साहब के पल्ले कुछ नहीं है, वो बिल्कुल, मैं आपको 100% बता रहा हूं, उनके पल्ले कुछ नहीं है सिवाय फूं फां के। और ये फूं फां भी ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी फूं फां जो है वो, ये नहीं हो सकता कि उनकी फूं फां के लिए हम अपने वतन को ही उनका बेड़ा गर्क कर दें अपने वतन का। ये पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा अपने अंदर इत्तेहाद, यूनिटी, उसको बरकरार रखें और सोचने में, ज़ावियों में फ़र्क हो सकता है, हिकमत अमली में फ़र्क हो सकता है। आप आपस में मिलकर चलें। और ये सिर्फ़ इमरान खान का मसला नहीं है, ये कोई पीटीआई का मसला नहीं है। और अब तो ये जो ये पाकिस्तान का मसला है और ये मेरा और इमरान रियाज़ और डॉक्टर मोईद और आरफ हमीद भट्टी और इनका मसला भी नहीं है, ये पूरे मीडिया का मसला है। आप सबकी जो है ना, टीवी चैनल जो सारे के सारे आपके, आपको क्लर्कों से भी आपके आपके साथ बदतरीन सलूक किया जाएगा। अभी भी किया जा रहा है वैसे तो, क्लर्कों से भी ज़्यादा बदतरीन सलूक किया जाएगा आपके साथ।